السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں مختصر واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ تقریباً 3000 سال پہلے مصر پر ایک بہت ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم قصہ شروع کریں، یہ بات بتانا ضروری ہے کہ فرعون کسی مخصوص بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک نجومی نے مستقبل کا حال فرعون کو بتایا کہ اس سال بنی اسرائیل کی اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اسے اور اس کی سلطنت کو برباد کر دے گا۔ اس کے بعد فرعون نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ قبیلے کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کی اولاد جو پہلے ہی فرعون کے غلام تھے عذاب میں آ گئے جب ان کے نوزائیدہ لڑکوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ اس خوفناک دور میں بنی اسرائیل کی اولاد میں ایک نیک عورت جس کا نام یوکابد تھا ایک خوبصورت لڑکے کو جنم دیا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ اسے اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ یہ بچہ بہت خاص بچہ ہے جو ایک دن ایک عظیم پیغمبر بنے گا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کی ماں کو حکم دیا کہ وہ بچوں کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دے، اس وعدے کے ساتھ کہ اس کا بچہ بالکل محفوظ رہے گا۔ اس نے اللہ کا حکم مانا اور جیسے ہی لہریں صندوق کو دور لے گئیں تو اس بچے کی بہن نے اس پر پوری نظر رکھی، یہاں تک کہ یہ شاہی محل کے کنارے جا کر رک گیا۔ جب وہ صندوق وہاں جا کے رکا تو وہاں سے فرعون کے ایک ملازم نے اسے نکال لیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب اس نے لڑکے کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا اور وہ چلائی، بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، جو اسے دیکھتا ہے اسے پیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ کے اعتراض کے باوجود ملکہ نے اسے محل میں رکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنا بچہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملکہ کی محبت بھری دیکھ بھال میں پرورش پائی اور بہترین تعلیم حاصل کی۔ اس میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ مصر کے بازار میں دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس جھگڑے کو روکنے کے لیے جو ایک آدمی رک نہیں پا رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش میں اس کو ایک ہاتھ لگ گیا جس سے اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اور اسی وجہ سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے شہر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی۔ لیکن ایک بات اور واضح کرتا چلوں، بہت ساری کتابوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جن سے ہوئی تھی وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، لیکن بہت ساری کتابوں میں اختلاف بھی ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ باقی اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے کہ وہ کون تھے۔ ایک بات اور واضح کرتا چلوں، یہ سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے کا ہے۔ پھر کچھ سال بعد مدین کی خوبصورت وادی میں زندگی گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ساتھ ایک بار پھر مصر کا رخ کیا۔ پہاڑوں اور صحراؤں کے خوبصورت نظاروں سے گزرتے ہوئے انہوں نے آہستہ آہستہ پہاڑ جبل موسیٰ کی طرف سفر کیا۔ سردیوں کی ایک سرد شام جب اندھیرا چھا گیا اور سرد ہوا چلنے لگی تو انہیں لگا کہ وہ راستہ بھول چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں دور پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ انہوں نے کہا، ادھر انتظار کرو، دیکھو میں دور آگ دیکھ سکتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو پریشان ہو گئے کہ یہاں تو کوئی انسان نہیں۔ وہ مقام طور سینا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام
آگ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ سرسبز درخت پر روشن ہے، لیکن نہ تو اس سے درخت جلتا ہے، نہ آگ بجھتی ہے، اور نہ وہاں کوئی بشر نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ حیرانگی سے آگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی کہ موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تم یہاں اپنے جوتے اتار دو کہ تم مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے اور پھر اسی دوران وہی آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ بکریاں چراتا ہوں اور پتے بھی توڑتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، اسے زمین پہ ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف طاری ہو گیا، وہ بھاگنے لگے تو اتنی دیر میں آواز آئی، اے موسیٰ، ڈرو مت اور لوٹ آؤ، ہم اسے پہلی حالت میں واپس کر دیں گے، تم ہاتھ بڑھاؤ اور اسے پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اژدہا کو پکڑ لیا اور دیکھا کہ یہ تو وہی ان کا عصا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور اسے واپس نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ انہوں نے اسے پھر گریبان میں ڈالا اور واپس نکالا تو دیکھا وہ پہلے جیسی حالت میں واپس آ گیا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، اب ضروری ہے کہ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں ہماری طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، اسی لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ روانی سے بول سکتا ہے، تو اس کو میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے اور میرا مددگار ہو۔ روایت میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنیت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ سے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے جو مجھ سے بڑھ کر روانی سے بول سکتا ہے۔ موسیٰ کی یہ درخواست قبول کر لی گئی اور حضرت ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے واپس ہونے لگے تو ان کا حوصلہ بڑھانے اور اطمینان دلانے کے لیے کہا گیا، تم اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھو اور یہ جان لو کہ تم اور تمہارے پیروکار ہی کامیاب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس مصر پہنچے تو سب سے پہلے اپنی والدہ، اپنی بہن اور اپنے بھائی سے ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ساری بات بتائی اور اللہ کا پیغام سنایا۔ ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، لیکن والدہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ فرعون کے سامنے، جو اتنا بڑا بادشاہ اور ظالم بھی تھا، کلمہ حق اس کے سامنے بلند کیا جا سکے، لیکن ان کی نظر میں اللہ کے حکم کے آگے بیٹوں کی زندگی کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی والدہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار پہنچے اور اللہ کا پیغام اس تک پہنچا دیا اور کہا کہ میں پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں اور میرا کام صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم بنی اسرائیل کو ہر پابندی سے آزاد کر دو اور ان کو میرے حوالے کر دو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور پوچھا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا پروردگار وہ ہے جس نے تمام انسانوں کو اچھی سے اچھی صورت میں پیدا کیا اور ان کو ان کی زندگی کے اصول بھی بتائے۔ فرعون نے
موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا تم جب بچے تھے کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ تمہاری آسانی کے لیے ساری چیزیں تمہیں مہیا نہیں کی؟ کتنے سال تک تم ہمارے گھر پر ہی رہے، اور اب جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا کہ اب تم مجھے یہ جتا رہے ہو کہ تم نے میری پرورش کی، حالانکہ اس کی وجہ بھی تمہارا ظلم اور ستم ہی تھا جو تم بنی اسرائیل پہ کیا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میری ماں اس بات پر مجبور نہ ہوتی کہ وہ مجھے دریائے نیل میں پھینک دے اور رنج اور حسرت کے ساتھ میری جدائی برداشت کرے۔ فرعون نے کہا، یہی نہیں بلکہ وہ تمام احسانات جو ہم نے تم پر کیے اس کے بدلے تم نے ہمارے ایک آدمی کو بھی قتل کر ڈالا، اور اس جرم کے بعد تم یہاں سے فرار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ واقعہ اس دن اچانک پیش آ گیا تھا اور میرے رب نے مجھے معاف کیا اور مجھے نبوت کے عہدے سے نوازا۔ فرعون نے کہا، اگر تم میرے سوا کسی اور کو اپنا خدا ٹھہراؤ گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ کیونکہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو عام لوگوں کے سامنے ہوئی تھی، اسی وجہ سے فرعون کے رعب اور دبدبے میں کمی آ گئی تھی۔ لہٰذا فرعون نے اپنے کارندوں کو گلی کوچوں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کریں کہ فرعون ضروری تیاری کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب سے لڑنے کے لیے آسمان پر جا رہا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا حربہ کچھ حد تک کامیاب ہوا، اور ان لوگوں کے دل میں فرعون کے خدا ہونے کا یقین قائم رہا۔ ممکن ہے کہ فرعون خود بھی ان احمقانہ باتوں پر یقین رکھتا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بے وقوف نہ ہو، صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس نے صرف یہ باتیں کر رکھی تھیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے اور نیچا دکھانے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میرے پاس حق پر ہونے کی واضح دلیل موجود ہو تب بھی تم مجھے قید کر دو گے؟ فرعون نے کہا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، تمہارے پاس کوئی اور معجزہ بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور واپس نکالا تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اب فرعون کے پاس کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا، اسی لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پہ جادوگر اور شعبدے بازی کا الزام لگا دیا اور لوگوں سے کہنے لگا، موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی بہت بڑے جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنا جادو دکھا کر تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں۔ اب تم ہی لوگ مجھے بتاؤ کہ ہمیں ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ فرعون کے حمایتیوں اور درباریوں نے کہا کہ آپ ان دونوں کو اپنے پاس روکے رکھیں اور اپنے کارندوں کو شہر میں بھیجیں تاکہ وہ بڑے سے بڑا ماہر شعبدے باز اور جادوگر کو آپ کے پاس لے کر آئے، اور وہ شعبدے باز اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ ان کی یہ تجویز فرعون کو بہت زیادہ پسند آئی۔ فرعون نے حکم دیا کہ شہر کے سارے شعبدے باز اور جادوگروں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ کچھ ہی دنوں بعد شہر کے تمام جادوگر اور شعبدے باز فرعون کے پاس آ پہنچے۔ ان جادوگر اور شعبدے بازوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا آمادگی کا اظہار کر دیا۔ پھر اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا اور اس مقابلے کا انتظام ایسی جگہ پر کیا گیا جہاں ہزاروں تماشائی بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ مقابلے کا دن آ گیا اور شعبدے بازوں اور جادوگروں نے اپنا کرتب دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے میدان میں کچھ ایسی رسیاں پھینکیں جس پہ پارا چڑھا ہوا تھا۔ دھوپ لگنے کی وجہ سے وہ رسیاں حرکت کرنے لگیں اور لوگوں کو یوں نظر آنے لگیں جیسے ہوا میں بہت بڑے بڑے سانپ۔
شعبدے بازوں کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ وہ بے اختیار کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم، کامیابی اور فتح ہماری ہی ہوگی۔ جب جادوگر اور شعبدہ بازوں نے اپنے کرتب سے لوگوں کو حیرانی میں ڈال رکھا تھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ وہ بہت بڑا اژدہا کی شکل اختیار کر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جادوگروں کے سانپوں کو ایک ہی بار میں نگل گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد جادوگر اور شعبدہ باز پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ تو جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، بلکہ ان کے خدا کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے۔ ہم لوگوں کا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے بولا، کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے ہو؟ میں تمہیں اس کی سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، ہم خدا کی طرف لوٹ جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ خدا ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہار گیا ہے تو اس نے اپنے درباریوں سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سبب سے کہ ہر دور میں حق کے کچھ حامی اور مددگار ہوتے ہیں۔ فرعون کی قوم کا ایک آدمی جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کی اور کہا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ تم کسی شخص کو اس بنا پر قتل کر دو کہ وہ خدا پرست ہے، جبکہ اس کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے واضح ثبوت موجود ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچ کہتا ہے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ فرعون کے برے ارادوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی کاموں میں کوئی کمی نہ آئی اور موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا کام اور بھی شدت سے شروع کر دیا، اور اسی دوران فرعون کی بغاوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اسی دوران خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ فرعون سے صاف صاف کہہ دو کہ بہت جلد اللہ تم پر اور تمہاری قوم پر عذاب بھیجنے والا ہے۔ چنانچہ فرعون کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، لیکن وہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہو سکا اور اپنی سرکشی میں قائم رہا۔ لیکن اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے اس سرکش قوم کو اپنے عذاب کی کچھ نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور توبہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ خشک سالی آئی اور پھل ناپید ہو گئے۔ اس کے بعد سیلاب آیا اور ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ ٹڈی دل نے حملہ کیا اور فصلیں برباد ہو گئیں۔ پہلے جوئیں اور پھر مینڈک اس قوم پر مسلط ہو گئے۔ نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ نیز جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی اور کہتی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب عذاب ان پر سے ٹل جاتا تو وہ اپنے کاموں میں دوبارہ لگ جاتے۔ اللہ پاک نے جو مہلت فرعون اور اس کی قوم کو دے رکھی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، اور وہ لوگ اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ دشمنی اور سرکشی کے راستے پہ چل رہے تھے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے میں مصروف تھے۔ خدا کے غضب اور عذاب کی نشانیاں اس قوم کو بیدار نہ کر سکیں۔ بالآخر وہ اس کے ابدی عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے سرزمین فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ فرعون کو ان کی روانگی کا علم ہو گیا تھا۔ چنانچہ
فرعون نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں چل کھڑا ہوا۔ بنی اسرائیل بحیرہ احمر کے ساحل پہ پہنچ چکے تھے کہ ان کو فرعون کی فوج کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ فوج کو آتا دیکھ کر انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا ہوا تمہارا وہ وعدہ؟ فرعون آ پہنچا ہے اور ہم لوگ مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنا عصا سمندر پہ مارا، جس سے سمندر کا پانی اٹھ کھڑا ہوا اور زمین نظر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستے پہ چل پڑے اور خیر و عافیت کے ساتھ سمندر سے نکل کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں فرعون بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ سمندر سے راستہ بنا ہوا ہے اور بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کی دھن میں فرعون بغیر سوچے سمجھے اس راستے پہ داخل ہو گیا۔ اس کو دیکھا دیکھی اس کے سپاہی بھی سمندر کے راستے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے، اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر سمندر کی اندھی لہروں میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور جب عذاب الہی کا مزہ چکھ لیا تو کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ لیکن افسوس، اب اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ وقت گزر چکا تھا اور عذاب الہی آ چکا تھا۔ کیونکہ عذاب الہی نازل ہونے کے بعد ایمان لانا بے معنی ہوتا ہے، بلکہ یہ اعتماد بھی کیا جاتا ہے کہ فرعون حقیقتاً میں ایمان نہیں لایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ الفاظ ادا کر کے خود کی جان بچا لے اور بعد میں سرکشی اور کفر اختیار کر لے۔ جیسا کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا تھا کہ جب کبھی عذاب نازل ہوتا تو فرعونی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تاکہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹل جائے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا تو فرعونی اپنے حکم پہ واپس ڈٹ جاتے۔ بہرحال فرعون اور اس کے لشکر کی زندگی کی بساط لپیٹ دی گئی اور وہ سمندر کی گہری اور تیز لہروں میں دفن ہو گئے۔ خدا نے باغی فرعون کا جسم تیز لہروں کے ذریعے سمندر سے اسی وقت باہر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اسے دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کرنے کے بعد جب اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا تو بنی اسرائیل بڑی مسرت کے ساتھ فرعون کے بے جان جسم کے پاس سے جب گزرے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس ظالم بادشاہ سے ان کی جان چھڑائی، اور اس کی کرنی کی اللہ پاک نے اس کو بہت بھاری سزا دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک نے کبھی بھی کسی قوم سے اس کی طاقت نہیں چھینی، بلکہ اسی طاقت میں رہ کے اس کو برباد کر دیا۔ جیسا کہ فرعون اپنے آپ کو بہت طاقتور بادشاہ سمجھتا تھا، لیکن اس کی طاقت میں ہی رہ کر اللہ نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا۔